آج جو آپ کی ملاقات ہوئی ہے اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ، کیسی گئی؟ کیا وہ کل آپ کی ان کیمرہ بریفنگ کے اندر شرکت کریں گے؟ دیکھیں جی، ملاقات بڑی اچھی رہی۔ محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ آپ کے علم میں ہے کہ پی ڈی ایم کے دور میں ہم نے اکٹھے جو ہے وہ جدوجہد بھی کی۔ وہ ہمارے مشکل وقت کے ساتھی ہیں، اور راجہ ناصر عباس صاحب بھی جو ہے وہ بڑے کوآپریٹو ہوتے ہیں ہر معاملے میں۔ تو ان کے ساتھ ملاقات بڑی اچھی رہی، اور میں نے وزیر اعظم صاحب کی ریکویسٹ جو ہے وہ انہیں پہنچائی، اور میں نے انہیں بتایا کہ وزیر اعظم صاحب کی بڑی خواہش ہے۔ انہوں نے اسی لیے جو ہے وہ مجھے ذاتی طور پہ جو ہے وہ بھیجا ہے کہ میں آپ سے مل کے تو آپ کو دعوت دوں کہ آپ صبح تشریف لائیں۔ یہ ایک نیشنل ایشو ہے، اور افغانستان اور ایران کی جو جنگ اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے خطے کی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ سیاسی قیادت بشمول اپوزیشن کہ جو ایک یعنی رائے جی موجود ہے، جو ایک وائز ہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ ہماری عسکری قیادت بھی جو ہے وہ آگاہ ہو، اور سیاسی قیادت بھی جو ہے اس کو بھی اس سے رہنمائی ملے۔ جی تو انہوں نے بہرحال بڑے اچھے ماحول میں اور اچھے موڈ میں جو ہے وہ اس دعوت کو انہوں نے ریسیو کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کا یہ کہنا تھا اور بالکل جائز تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم باقی دوستوں کو آج میٹنگ بلائیں گے، اور اس میں ہم جو ہے وہ فیصلہ کر کے تو اس کے بعد پھر اس کے مطابق صبح عمل کریں گے۔ آپ نے کہا کہ آپ کی جو ایک مشکل وقت کے ساتھی ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، اور وہ بھی آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب زندہ باد، تو ایک طرح سے آپ لوگوں کی ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے، مگر پھر بھی ایک بات ہو رہی تھی کہ جی وزیر اعظم کے ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب جو لیڈر آف اپوزیشن ہے ان کی ملاقات ہو جائے گی۔ یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ جو جتنی بھی کمیٹیز ہیں پارلیمنٹ کے اندر وہ اس کے اندر واپس آ جائیں گے، مگر تعطل کا شکار کیوں یہ معاملات ہو رہے ہیں؟ نہیں، یہ معاملہ جو ہے وہ یعنی آف لائن پہ اوپر جو ہے نا وہ اس کے اوپر پیش رفت ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، اور اس میں ہمیں امید ہے کہ جلد پیش رفت ہوگی۔ چونکہ سہیل افریدی صاحب نے تو اعلان کیا ہے کہ جی عید کے بعد، بڑی عید کے بعد ہم لوگ جو ہے دمادم مسک قلندر کریں گے، ہم احتجاج کریں گے، اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی احتجاج کا جو فیصلہ ہے وہ سہیل افریدی صاحب کریں گے۔ تو پھر اگر کمیٹیز کے اندر واپس جانے کا فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے، احتجاج کا فیصلہ سہیل افریدی صاحب نے کرنا ہے، تو پھر کیا فیصلہ کرنا ہے علامہ ناصر عباس صاحب نے اور اچکزئی صاحب نے؟ کیا ان کی وہ اثر و رسوخ بھی ہے جو آپ توقع ان سے کر رہے ہیں کہ جی وہ آپ کی اس میں جو آپ کی بریفنگ ہے اس میں شرکت کریں گے؟ دیکھیں، یہ توقع کا معاملہ نہیں ہے۔ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی اور لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ وہ ہیں۔ ان کی ایک کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ رسپانسبلٹی بھی ہے، ایک پوزیشن بھی ہے، اور جب وزیر اعظم تمام پارلیمانی پارٹیز کے ہیڈز کو اور بشمول اپوزیشن جو ہے وہ بریف کرنے جا رہے ہیں، تو ان کو دعوت دینا جو ہے وہ تو بالکل ایک لازمی امر تھا، اور ہم نے وہ اپنی رسپانسبلٹی پوری کی ہے۔ باقی نیشنل ایشوز کے اوپر جماعتی اور ذاتی سیاست کو نہیں لانا چاہیے، اور اس سے بالا تر ہو کے جو ہے وہ ان معاملات کے اوپر اپنی خدمات بھی پیش کرنی چاہیے اور اپنی رائے بھی پیش کرنی چاہیے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب کی جو ہے وہ سوچ ہے، اور ہم نے ان تک پہنچائی ہے۔ باقی آگے جو وہ فیصلہ کریں گے اس فیصلے کے وہ خود ذمہ دار اور جواب دہ ہوں گے۔ آپ نے بریفنگز بھی لی ہیں حال ہی کے اندر سیکیورٹی کے اوپر، اب یہ جو جنگ کا تھیٹر ہے یہ وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ریاض کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ بامبنگ ہوئی ہے، عمان کے اندر بھی بندرگاہ کے اوپر بامبنگ ہوئی ہے، تو یہ مزید معاملہ اور پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کی پاکستان کی اپنی کوئی اسیسمنٹ ہے کہ یہ جنگ کب تک چلے گی؟ دیکھیں، یہ بات پاکستان کے لیے خاص طور پہ، اور میرا خیال ہے کہ جو باقی ممالک بھی جو ہماری پوزیشن میں ہوں، کہ جو مسلم امہ کا اتحاد چاہتے ہوں، وہ چاہتے ہوں کہ سارے مسلمان
اکٹھے ہو کے کوئی جو ہے وہ لاہے عمل اور کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنائیں تو ان کے لیے بڑی تکلیف دہ ہے، کیونکہ جب ایران جو ہے وہ دوسرے مسلمان ممالک پہ حملہ کرے گا تو وہ پھر وہ یکسوئی جو اسرائیل کے خلاف ہونی چاہیے، جو کہ ایک ظالم ملک ہے، اور جس طرح سے نیتن یاہو اور مودی کا آپس میں ایک ہوا ہے اپنا اس وقت معاہدہ کہہ لیں جی یا اس گٹھ جوڑ کو جس طرح سے انہوں نے سیلیبریٹ کیا ہے یہ نریندرا مودی کے دورے پہ، جی تو یہ تو دونوں مسلمانوں کے دشمن ہیں، انسانیت کے دشمن تو وہ ہیں ہی ہیں، وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ جو گجرات میں نریندرا مودی نے کیا تھا وہی غزہ میں جو ہے وہ نیتن یاہو نے کیا ہے، جی تو یہ تو اصل میں مسلمانوں کے جو ہے یہ مخالف ہیں، یہ ظالم ہیں۔ تو اگر ایران اور ان گلف کنٹریز کے درمیان کوئی صورت جو ہے وہ مزید سیریس ہوتی ہے اور یہ جو پچھلے 2 دن میں جس طرح سے ایونٹ ہوئے ہیں جی تو اس سے تو پھر مسلمان ملکوں کے درمیان اتحاد جو ہے وہ نہ صرف باقی نہیں رہے گا بلکہ یہ تو خود ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ صف آرا ہو جائیں گی۔ تو اس لیے یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان اپنا پورا اثر و رسوخ حکومت جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے کہ کم از کم مسلمان ملکوں کے اندر تو باہمی افہام و تفہیم کا رویہ رہنا چاہیے، اور ایک ظالم ملک جو کہ جس نے غزہ میں جو ہے وہ مسلمانوں کا خون بہایا اور مسلسل بہا رہا ہے، جی اور اب ایران میں بھی جو ہے وہ سارا اسی کا کیا دھرا ہے، تو اس کے خلاف تو مسلمان ملکوں کو یکسوئی کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن آپس میں تو بڑا اتفاق ہونا چاہیے۔ جب آپ نے کہا آپس میں اتفاق ہونا چاہیے تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال پاکستان نے سعودی عربیہ کے ساتھ اسٹریٹجک میوچول ڈیفینس اگریمنٹ جو ہے وہ سائن کیا تھا، جس کے تحت یہ کہا تھا کہ این اٹیک آن ون از این اٹیک آن بوتھ، یعنی کہ اگر ایک کے اوپر حملہ ہوگا تو پھر پاکستان اور سعودی عرب دونوں کے اوپر وہ حملہ سمجھا جائے گا۔ تو اب اس حوالے سے پاکستان سے کیا توقعات ہیں سعودی عرب کی، چونکہ اب سعودی عرب جو ہے اٹ ہیز بین ہٹ، وہاں پہ جو امریکن کونسلیٹ ہے ریاض کے اندر اس کو ایران نے ہٹ کیا ہے۔ دیکھیں اس کے اوپر ایک معاہدہ ہے، اور پاکستان کبھی اپنے معاہدوں سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنے والی قوم نہیں ہے۔ ہم اس معاہدے کے مطابق جو توقعات ہیں سعودی عرب کی وہ پوری کریں گے، بلکہ اس کے اوپر پورے اتریں گے، کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں خود اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے۔ لیکن ہماری یہ کوشش ہے بھی اور ہونی بھی چاہیے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ ایکسکلیٹ نہ کرے، یہ جو ہے وہ واپس آئے، اور اس میں جو ہے وہ تیزی نہیں آنی چاہیے بلکہ اس میں کمی آنی چاہیے۔ مگر جب آپ نے کہا کہ توقعات پہ کیونکہ پورے دو اتریں گے تو کیا یہ توقع ہو سکتی ہے سعودی عرب کی پاکستان سے کہ وہ جوابی کارروائی اگر ایران کے اوپر کرتے ہیں تو اس کے اندر ساتھ دیں؟ دیکھیں ہم معاہدے کے پابند ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ معاہدہ ہم نے کیا ہے، یہ کوئی چھپ کے تو نہیں کیا، کہ اگر سعودی عرب پہ حملہ ہوتا ہے تو اس کے دفاع کے لیے ہم تو ویسے ہی خیر وہ یعنی سرزمین جو ہے وہ حرمین شریفین ہے، ہم تو ویسے ہی اس کی دفاع کے لیے جو ہے وہ اپنی جانوں کو نشاور کرنے کو تیار، بلکہ سبھی مسلمان رہتے ہیں۔ مگر ہماری تو وہاں پہ سرحد خانہ ملتی ہے خدا ایران وہاں کے پہ ساتھ، روضہ رسول ہے، تو اگر ہم جوابی کارروائی کرتے ہیں تو اس کا خامیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا، اور بڑا سخت خامیازہ بھگتنا پڑے گا۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے اس حوالے سے اسیسمنٹ کی ہے؟ نہیں، اس قسم کی جو ریشہ دوانیاں اور اس قسم کی جو تنقیدیں نکالی جا رہی ہیں نا وہ بد نیتی پہ مبنی ہیں۔ ہم اس میں بڑی نیک نیتی سے اپنے معاہدوں کے اوپر بھی قائم رہنا چاہتے ہیں، اور اس قسم کی صورتحال جو ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اس کو ڈیفیوز کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کوششیں جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی ہماری کامیاب ہوئی ہیں اور اب بھی جو ہے وہ کامیاب ہوں گی۔ یہ اسرائیلی لابی کا جو ہے یہ پراپیگنڈا ہے کہ وہ اس قسم کی تنقیدیں نکالتے ہیں
کہ جی پھر یہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان وہی اسلامی بھائی چارہ اور برادر اسلامی ملکوں کے جو تعلقات پہلے بھی رہے ہیں، اب بھی ہیں، اور جو ان کی خرابی کی صورت بن رہی ہے اس کو جو ہے وہ ریزالو کریں گے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اسلامی برادر ملک کے طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے. اس حوالے سے آج ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے، اور انہوں نے ایک طرح سے یہ اشارہ کیا ہے کہ پاکستان نے ایک ثالثی کا کردار ادا کیا ایران اور سعودی عرب کے درمیان. انہوں نے کیا کہا پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں، پھر اسے آپ کی کلیریفیکیشن چاہوں گی. جی دکھائیے. ہم سعودی عربیہ کے ساتھ ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس اگریمنٹ کر چکے ہیں، ساری دنیا کو اس کا پتہ ہے، اٹس اے سوورن اگریمنٹ، وی آر باؤنڈ بائی دیٹ. میں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی عربیہ سے فوری سینسٹائز کیا اپنے بھائیوں کو جو لیڈرشپ میں ہے ایران میں، کہ پلیز کیپ دیٹ ان مائنڈ. انہوں نے کچھ ایشورنسز مانگی، مجھے کہا کہ ان کو کہے کہ ان کا سوائل پہ یوز نہیں ہونا چاہیے. میں نے وہ ایشورنسز لے کے دی، یو کین سی. تو الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ غالباً جو منیمم اس وقت جو آپس میں کچھ ریئیکشن ہے وہ سعودی عربیہ اور عمان کے خلاف نہیں ہوا. تو جناب رانا ثناء اللہ صاحب، جو ڈپٹی پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں وہ تو ان کی بات سے ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ پاکستان نے یہ ایشورنس لے کے دی سعودی عربیہ سے کہ ان کی سرزمین جو ہے امریکہ استعمال نہیں کرے گا، نہ ہی اسرائیل استعمال کرے گا ایران پر حملے کے اوپر، ورنہ جو ہے پاکستان کو بھی حرکت میں آنا پڑے گا. از دیٹ ایم آئی ریڈنگ اٹ کریکٹلی؟ نہیں، یہ حرکت میں آنے والی بات کیوں ہم کر رہے ہیں؟ ہمیں غلط مفروضے قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نیشنل انٹرسٹ ہے، اور ہمیں نیشنل انٹرسٹ کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور اس طرح کے زبانی ذائقے جو ہیں وہ نہیں چکھنے چاہیے. معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم نے گارنٹی لے کے دی ہے سعودی عرب سے تو بڑی اچھی بات کی ہے، اور ایران کو چاہیے کہ اس گارنٹی کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کرے، اور سو از دی آن دی ادر سائڈ. اور ایران کو بھی چاہیے کہ وہ سعودی عرب کے اوپر جو ہے وہ میزائل وغیرہ یا جو بھی صورت ہے اگریشن کی وہ بالکل نہ کرے. چونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وار تھیٹر بڑھتا چلا جا رہا ہے. پہلے عمان کے اوپر حملہ نہیں ہوا تھا، اب عمان کے اوپر بھی حملہ ہو گیا ہے. ہم چونکہ اس خطے کے اندر رہتے ہیں، ہم کیسے اپنے آپ کو انشور کریں گے کہ ہم اس وار تھیٹر کا حصہ نہ بنے؟ کوئی پاکستان کے پاس اس حوالے سے اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے؟ جی، ہم اس وار تھیٹر کو ہی جو ہے وہ ٹھنڈا کریں گے، اور ایران جو ہے وہ اپنے ازلی اور اصلی دشمن اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ لڑے گا. یہ ادھر ادھر جو معاملات ہو رہے ہیں یا جس غلط فہمی پہ یہ مبنی ہیں، ہم اس غلط فہمی کو دور کروانے کی کوشش کریں گے، اور ایران کا جو پورا فوکس ہے وہ اپنے صحیح جو ہے وہ دشمن کی طرف رہے گا جس نے اسے نقصان پہنچایا ہے.